اب میں تقریر و خطابت کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ تقریر اور خطابت وہ شے ہے جو لمحوں میں کئی زمان و مکان کا سفر کرتی ہے اور کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، یکایک پلٹا دے کر اپنے ماضی میں پہنچا دیتی ہے، پھر یکایک ماضی سے مستقبل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے یہ گردشیں زمانے کی بندشیں نہیں ہیں، یہ کبھی ماضی، کبھی حال، کبھی مستقبل میں گھماتی پھراتی ہے۔ خطابت کی سب سے بڑی خوبی تصور کی پرواز ہے۔ ایک خطیب اور مقرر کے خیالات ہی اس کی تقریر بن کر سامنے آتے ہیں۔ خیالات کی پرواز کا نام ہی خطابت ہے کہ ایک انسان کی آواز ان گنت انسانوں کا مافی الضمیر بن جاتی ہے۔ جی ہاں، خطابت لسانی اعجاز کا ضمیر ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو آئیے میں تقاریر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ محترم سامعات، یہ ترقی اور کامیابی اسی ذات کی عطا کردہ ہے۔ اسلام میں عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض الگ الگ بتائے ہیں۔ تو آئیے اسی عنوان کے تحت ایک مؤثر تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ہمارے جامعہ کے ایک ہونہار طالبہ، اس سال کی فارغہ عظمیٰ صدیقہ کو۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ ایک عورت ہی ہے جو گھر کے جنت بنا دیتی ہے، ایک عورت ہی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، جو ایک عورت سدھر جائے تو 70 خاندان سدھار دیتی ہے۔ موسوعہ سے التماس ہے کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اسلام کی نظر میں۔ میں آپ تمام سے امید کرتی ہوں کہ بغور سماعت فرمائے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے آدمیوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے اور رکھے تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو۔ تحقیق کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ معزز سامعات، اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اسلام عورت کی آزادی کا دشمن ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں عورت کی کوئی وقار و عزت نہیں۔ نہ وہ بے حجاب گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ بازاروں اور دفتروں جا سکتی ہے، نہ کسی اجنبی سے مل سکتی ہے۔ اس کو ہر طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے کہ عورت زندگی گھر میں گزارے، بچوں کو پیدا کرے، ان کی پرورش کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ معزز سامعات، تو آئیے ہم جائزہ لیں کہ اسلام نے عورت کو کس نظر سے دیکھا اور غیروں نے عورت کو کس نظر سے دیکھا، اور دوسرے مذہب والوں نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہ عورت بچپن میں اپنے ماں باپ کے اختیار میں رہے، جوانی میں اپنے شوہر کے ماتحت رہے، بیوہ ہونے کی صورت میں اپنے لڑکوں کے قبضے میں رہے، اس کو کسی صورت میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ کہ عورت کے لیے قربانی کرنا، برت رکھنا گناہ ہے، وہ صرف شوہر کی خدمت کرے، اس کے مرنے کے بعد دوسری شادی کا نام تک نہ لے، کوئی زینت اختیار نہ کرے، تھوڑی غذا کھا کر زندگی گزارے۔ عورت کے لیے جھوٹ بولنا، فریب دینا، حماقت کرنا، ناپاکی، بے رحمی وغیرہ عورت کے فطری عیوب ہے۔ معزز سامعات، اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تو باپ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا، لوگ اس پر ہنستے، تانا دیتے، لہٰذا لڑکی کی وجود نحوست تھا۔ باپ ذلت وقاری اور لوگوں کے نظروں سے بچنے کے لیے اس بچی کو زندہ دغور کر دیتا۔ اس زندہ دفن کرنے والے باپ کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ خدا کی قسم، دور جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکام نازل کیے اور میراث میں ان کا حصہ مقرر کیا۔ ایک صحابی تھے قیس بن عاصم، دور جاہلیت میں انہوں نے تقریباً 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعات، عورت کو میدان اعمال میں آزادانہ طور پر حصہ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے اندر جنبی کشتی رکھی گئی ہے۔ اگر وہ مردوں سے اختلاط کرے گی تو شہوت کا بھوت اپنا اثر دکھائے گا۔ آج یورپ میں یہ حال رہا ہے کہ تقریباً 90% غیر شادی شدہ لڑکیاں شادی سے قبل ماں بن چکی ہے۔ یہ ہے آزادی کا حال۔ معزز سامعات،
احسان مانیے اسلام کا کہ اس نے عورت کو وقار کی نظر سے دیکھا، ماں کی نظر سے دیکھا، بہن کی نظر سے دیکھا، بیوی کی نظر سے دیکھا اور انسان ہونے کی نظر سے دیکھا۔ اس کی فطرت و طبیعت پر قدم قدم پر رعایت کی، اس پر پردے کو لازم کر کے اس کے حسن کو ہولناک نگاہوں سے محفوظ کیا۔ آج افسوس ہے نسل انسانی پاکیزگی کو برباد کر رہا ہے۔ ہر دن ہمیں بے علم و تحقیق اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو کسی کے آغوش میں دیکھ کر مسکرائے ہوئے ہیں، بھائی اپنی بہن کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دیتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھتی ہے۔ یہ کتنا بے غیرت اور بے حیا ہوگا۔ معزز سامعین، شیطان انسان کو بربادی کی راہ پر لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کو بے پردہ کیا تھا۔ ستر پوشی انسان کا وقار اور اس کی شرافت ہونے کی علامت ہے، مگر آج کا شیطان ان عورتوں کو ننگا کر کے اس کے حسن کی نمائش کراتا ہے اور اس کو تہذیب کا نام دے کر اس کے حسن کا مقابلہ کراتا ہے۔ دنیا کی راہ پر چل پڑا انسان کتنا گر گیا ہے۔ ہم کو اس بات کی رنج نہیں کہ غیر کیا کر رہے ہیں، بلکہ رنج اس بات پر ہے کہ اسلام کے نام لوا خاموش کیوں ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے خود اس راہ پر کیوں چل رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے اوپر۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔